نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم۔ آج 2 دن گزر گئے، خادم حسین رضوی صاحب کا انتقال ہوئے اور کل نماز جنازہ بھی ہو گئی۔ نماز جنازہ میں جتنا بڑا لاہور کی تاریخ میں نماز جنازہ ہوا ہے خادم حسین رضوی صاحب کا، اس کی کوئی مثال پچھلی 200، 300، 400، 500، 600 سال میں بھی نہیں ملتی لاہور میں۔ خادم حسین رضوی صاحب کوئی باقاعدہ باضابطہ پیر نہیں تھے اور کوئی روایتی قسم کے کوئی کھیر کھانے والے عالم دین بھی نہیں تھے۔ انہوں نے جو کام کیا ہے وہ بڑی عظمتوں والا کام ہے۔ وہ کام کبھی کبھی تو ایسے لگتا ہے کہ ان سے اللہ نے ایسا کوئی کام لے لیا ہے جو کام نہ علماء کے حصے میں آیا، نہ پیران کبار کے حصے میں آیا، نہ ہی سیاسی مدبرین کے حصے میں وہ نعمت آئی ہے۔ پاکستان اس دنیا میں مسجد کی مانند ہے، اور مسجد کسی کے گھر میں کچرا پھینکنا گناہ کا کام ہے، لیکن مسجد میں کچرا پھینکنا بہت زیادہ بڑا گناہ کا کام ہے۔ انہوں نے مسجد میں سے کچرا صاف کرنے کی کامیاب کوششیں کی ہیں۔ خادم حسین رضوی صاحب سے متعلق مجھے چند گزارشات پیش کرنی ہیں، جن میں سے ایک یہ کہ پوری ملت اسلامیہ مشرق و مغرب اور شمال و جنوب سے میں جہاں کہیں بھی پھیلی ہوئی ہے، اور جہاں کہیں پہ بھی علماء ہیں، اور جہاں کہیں پہ بھی پیران کبار ہیں، جہاں کہیں آستانے ہیں، جہاں کہیں بڑے بڑے جامعات ہیں، جامعہ الازہر سمیت، جامعہ نعیمیہ سمیت، دارالعلوم کراچی سمیت، مکہ مدینہ کی بڑی بڑی یونیورسٹیز سمیت، یہ جو دین کا غیرت و حمیت کا جو جذبہ ہے، اس کو جس طریقے سے انہوں نے ملت اسلامیہ میں زندہ کیا ہے، اس کو دوبارہ سے اجاگر کیا ہے، اس کو دوبارہ سے ملت کو اپنی اصل شان سے جس طریقے سے متعارف کروایا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو انسانوں کی اور ملت اسلامیہ کی زندگی کا محور قرار دیا ہے، یہ کام کوئی نہیں کر سکا۔ یہ نہ قادری سلسلے کے اسباق پڑھنے والے کر سکے، نہ یہ کام نفی اثبات کرنے والے کر سکے۔ ہم نے پرانے ماضی کی باتیں تو کی، لیکن حال میں کوئی بڑا کارنامہ انجام نہیں دیا۔ یہ کارنامہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خادم حسین رضوی صاحب سے لیا، انہوں نے یہ کارنامہ انجام دیا، ان کو یہ شرف ملا۔ یہ بات شروع ہوئی جب سلمان تاثیر کو قتل کیا ممتاز قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کو گولی مار دی۔ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی ہی تھی۔ اس وقت لوگوں نے اس کو اتنا بڑا معاملہ نہیں سمجھا۔ جی چاہتا ہے ممتاز قادری صاحب کی شخصیت پہ بھی ایک جامع ویلاگ کروں۔ ممتاز قادری صاحب ایک چنگاری تھے۔ ان کی جو پھانسی کا جو سانحہ رونما ہوا، اس نے پورے ملت اسلامیہ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، اور اس چنگاری کو شعلہ بنانے میں جو کردار تحریک لبیک نے اور خادم حسین رضوی صاحب نے اور اشرف جلالی صاحب نے ادا کیا، وہ اللہ کا خاص کرم تھا جو ان کے ہاتھ میں ان کے حصے میں یہ نعمت آئی۔ یہ عام کام نہیں تھا، یہ عام کام نہیں ہے۔ اس دنیا میں، اس کائنات کی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بعد جو سب سے زیادہ عزت و تعظیم والی ہستی ہیں، وہ آپ کی اور میرے مولا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہی ہے۔ بہت بڑی تنظیم ہے دعوت اسلامی، لیکن اسلام کی غیرت و حمیت کا جذبہ یہ نہیں جگا سکی مسلمانوں میں۔ اسی طرح تبلیغی جماعت بھی یہ جذبہ نہیں جگا سکی۔ لیکن خادم حسین رضوی صاحب نے جس انداز میں موومنٹ چلائی، ممتاز قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی گرفتاری، اور پھر ان کے کیس میں، اور پھر اس کے بعد ان کی پھانسی، اور پھر ان کی نماز جنازہ کے پہ، تو وہ جس طریقے سے سب لوگ یونائٹ ہوئے، متحد ہوئے، اس سے اندازہ ہوا کہ ہمارے ہاں پہ کسی سیاسی جماعت کی کوئی ہستی اور کوئی اوقات نہیں ہے، اور پاکستان میں جو ملت اسلامیہ کے جو
جاں باز ہیں، جو جوان ہیں، جو اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے ہیں، وہ کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے سامنے۔ جس طریقے سے نون لیگ نے ان کے سامنے گھٹنے ٹیکے جب انہوں نے 21-22 دن کا فیض آباد میں دھرنا دیا، اور پھر اس کے بعد کی جو بھی ان کی موومنٹ ہے وہ کتنی بڑی ہے، اس کا اندازہ تب ہوا جب ان کی نماز جنازہ ہوئی ہے۔ اتنا فقید المثال اجتماع کسی کی بھی نماز جنازہ کا لاہور کی، نہ لاہور کے آسمان نے دیکھا، نہ لاہور کی دھرتی نے محسوس کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی عزت کے سامنے سب کچھ قربان ہے، اس کے آگے کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ وہاں نہ ہماری عزتوں کی کوئی حیثیت ہے، نہ ہماری عزتوں کی کوئی حیثیت ہے، نہ ہمارے جان کی، نہ ہمارے مال کی، نہ ہمارے فیوچر کی۔ ہمارے لیے سب کچھ ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ والا جذبہ، یہ والی غیرت کا تصور، یہ والی غیرت و حمیت اس انداز میں کوئی نہیں جگا سکا جس طریقے سے تحریک لبیک، اور خاص طور پہ خادم حسین رضوی صاحب نے اس کے اندر ایک نئی روح پھونک دی ساری امت مسلمہ کے لیے۔ المیہ کی بات یہ ہے کہ اتنی بڑی شخصیت، اتنے بڑے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، اتنے بڑے عظیم عالم دین، اتنے ان کمپرومائزڈ پرسنالٹی، ایسی باصلاحیت اور با کردار شخصیت کہ جس نے امت مسلمہ کے اوپر ایک ایسا احسان کیا کہ اس کو کئی سو سال سے وہ جو خواب کی حالت میں ایک نشہ پیا ہوا تھا، اس نے اس نشے کو توڑ دیا ان کی شخصیت نے، ان کی تقریروں نے، ان کی تحریک نے، ان کی جد و جہد نے، ان کے دھرنوں نے پوری دنیا کے انسانوں کو ہلا کے رکھ دیا۔ ان کو ہمارے ملک کے نام نہاد الیکٹرانک میڈیا نے اور پرنٹ میڈیا نے وہ پروجیکشن نہیں دی جس کے کہ وہ حقدار تھے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ کسی نے بھی ان کو پازیٹیولی نہیں دکھایا میڈیا کے اوپر، ان کی پوری زندگی میں، نہ ان کی تحریک کو۔ جہاں پہ 200-400 لوگ کٹھے ہوئے تھے، میڈیا اس کو مختلف طریقوں سے اور ڈرون کیمروں کے ذریعے اور خاص پالیسی کے ذریعے اس طرح کر کے دکھاتا ہے جیسے یہ کئی لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں، اور جہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ کٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ جو ہے وہ ہم چینل کی طرح سارے چینل جو ہے نا یا تو پیزا بنانے کا طریقہ سکھا رہے ہوتے ہیں، یا کھٹے آلو پکانے سکھا رہے ہوتے ہیں، یا پھر کسی ایسے مسئلے کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں جو کہ پاکستانی سوسائٹی کے ساتھ ریلیونٹ ہی نہیں ہوتا۔ اتنا ناپاک، منافقانہ، غلیظ اور مشرکانہ کردار ہے ہمارے میڈیا کا کہ جس کا کوئی حد و حساب نہیں۔ اس کا جواب دینا پڑے گا آپ کو قیامت، قبر میں بھی اور قیامت والے دن بھی، ہم سب کو، کہ ہم نے اللہ کے نبی کے اس غلام کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ ہم نے کیوں ان کو پروجیکشن نہیں دیا؟ صرف اس لیے پروجیکشن نہیں دیا کیونکہ ان کی شعلہ بیان گفتگو سن کے، ان کی پرتاثیر تقریر سن کے، ان کے چہرے کی زیارت کرنے کی وجہ سے ہمارے عام انسانوں کے دلوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جذبہ جاگ جائے گا؟ تو پھر لعنت ہے ہماری ایسی تمام قومی پالیسیز کے اوپر جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس، ان کی محبت، ان کے عشق اور ان کی تعظیم کے معاملے میں بھی کمپرومائز کرتی ہے۔ آپ کس چیز سے ڈرے ہوئے ہیں؟ وہ پینٹ، وہ کوٹ جو آپ نے 5 لاکھ 9 لاکھ روپے کا خریدا، یہ آپ سے چلا جائے گا؟ آپ سے اینکر پرسنی چلی جائے گی؟ آپ کا میڈیا ہاؤس بند ہو جائے گا؟ وہ میڈیا ہاؤس تو آپ کا پھر بھی موت رے بند کر دینا ہے۔ آپ کا حق بنتا تھا کہ آپ حق بات کرتے۔ صحافت اور آزادی صحافت اور پریس کی جو آزادی ہے، اس کے اوپر جتنی بڑے شب خون پریس خود مارتا ہے، میڈیا خود جو اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، اس کی بھی کوئی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ تمام میڈیا ہاؤسز سے میں بہت واضح طور پہ اعلان کرنا چاہتا ہوں، میں واضح طور پہ اپنا موقف بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے 99% سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جو کسی قسم کا کوئی کردار نہیں رکھتے ہیں۔ آپ کے اندر کوئی کریکٹرسٹکس نہیں ہیں۔ آپ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اوپر کمپرومائز کر سکتے ہیں، آج بھی اگر برائٹ سب رائٹ کر دے گا جیسے اشتہارات آپ دکھائیں، اس کے باوجود کہ فرانس جو ہے وہ پوری دنیا میں اس نے جس طریقے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے اوپر، شخصیت سے متعلق جس طرح کی توہین آمیز رویہ اختیار کرنے کی جسارت کی ہے، تو اشتہارات کے ذریعے بھی قوم کو انٹرٹین کرنا جرم ہے جب تک کہ اس کا فیصلہ نہ ہو جائے۔
پب جی ہو، انٹرنیٹ ہو، ہمارے موبائل فون ہوں، اسمارٹ فون ہوں، اور ہمارے جتنے بھی شیطان کے ساتھ طاقتور رابطے کرنے اور ہمیں ورگلانے اور ہمیں ذلیل و رسوا کرنے اور ہمارے اندر سے کردار کو ختم کرنے، ہمارے اندر سے روحانیت کی تمام یونٹس کو ہمیشہ کے لیے سلا دینے کے لیے جو بھی طریقہ کار دنیا نے اختیار کیا، اسرائیل نے اختیار کیا، MI6 نے اختیار کیا، موساد نے اختیار کیا، امریکہ نے اختیار کیا، اور اس کے اوپر جتنی بڑی بلین ٹریلین ڈالرز کی انویسٹمنٹ کی، چاہے وہ ورلڈ بینک ہو، IMF ہو، یا کوئی بھی بڑی سپر طاقت ہو، وہ اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ کسی طریقے سے ہمارا تعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ منقطع ہو جائے۔ لیکن خادم حسین رضوی صاحب نے شکست تسلیم نہیں کی اور اس تعلق کو بحال کرنے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دی۔ ہو سکتا ہے گورنمنٹ، ہو سکتا ہے ہماری اپوزیشن، ہو سکتا ہے ہمارے کچھ ایسے بے کردار ادارے جن کا کوئی نصب العین نہیں ہے، جن کا کوئی زندگی کا مقصد نہیں ہے، جن کے پاس کوئی ضابطہ حیات بھی نہیں ہے، وہ اس بات پہ خوش ہو رہے ہوں کہ بہت بڑی مصیبت ٹل گئی ہے، اور خادم حسین رضوی جنہوں نے ناکوں چنے چھپوا دیے حکومت کو اور ریاست کو، وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ آج کل کی ایک مصیبت یہ ہے کہ تھنک ٹینک یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہی انہی کے اوپر نازل ہوتی ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یاد رکھیے، میں آج آپ کو یہ اپنا تجزیہ پیش کر رہا ہوں کہ خادم حسین رضوی صاحب، وہ بابا بلے شاہ کا گور پیا کوئی ہور، وہ زندہ و جاوید ہو گئے ہیں، ان کا فکر زندہ ہے، انہوں نے ایسے لوگوں کی تربیت کر دی ہے، اس طرح کے لوگ پیدا کر دیے ہیں جو درجنوں نہیں ہیں، سینکڑوں نہیں ہیں، ہزاروں نہیں ہیں، لاکھوں سے بھی زیادہ ہیں، کہ جو اسی طرح اللہ کے نبی کی عزت و ناموس پہ مر مٹنے کے لیے تیار ہیں۔ تو خادم حسین رضوی صاحب کے اس دنیا سے پردہ کرنے سے کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے کہا کہ یار یہ تو اللہ کی طرف کا معاملہ ہے، اللہ جیسے چاہتا ہے ویسے ہی بہتر وہی ہوتا ہے۔ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال اور زندہ رہ جاتے تو آج اسلام کی تاریخ کچھ اور ہوتی، اسلام کا مستقبل کچھ اور ہوتا۔ نیپولین بوناپارٹ نے کہا کہ اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال اور حکومت کرے، دنیا میں کوئی کافر ہی نہ ہوتا، سب مسلمان ہوتے۔ تو بھائی مجھے یہ بھی کہہ رہے تھے کہ انہوں نے کہتے ہیں کہ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر قائد اعظم کو 2 سال اور موقع مل جاتا اس پاکستان پہ حکومت کرنے کا، تو آج پاکستان کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔ لیکن اللہ کی نظر میں اللہ نے جو منصوبہ بندی کر رکھی ہے، جو اس نے پلان بنا رکھا ہے، وہ پلان کچھ اور ہے۔ تو اس کے پلان کے مطابق اس دنیا سے جس کو آنا ہے اور جانا ہے، اس کا جو وقت ہے اس نے طے کر رکھا ہے۔ تو اب ہمارے حصے کا کام ہے کہ ہم نے کیا کام کرنا ہے۔ گزارش یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی عزت و ناموس کے لیے مر مٹنا ہی مسلمانوں کا نصب العین اور شیوا ہونا چاہیے۔ یہ پہلے میں یہ سمجھتا تھا کہ خادم حسین رضوی صاحب نے بس جذباتی لوگ پیدا کیے ہیں، لوگ داڑھی نہیں رکھی ہوئی لوگوں نے ان کے ساتھ ہیں، یہ لوگ کئی لوگ ایسے جو نماز بھی نہیں پڑھتے پھر بھی ان کے اوپر ان کی بات پہ ان کی فکر پہ مر مٹنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن پھر مجھے اللہ کے فضل و کرم سے ایسے لوگوں سے واسطہ پڑا، میں جن کو دیکھ کے حیران رہ گیا، جو بالکل نوجوان تھے اور وہ خادم حسین رضوی صاحب کے انداز میں ہی دستار باندھتے ہیں، انہی کے انداز کی ان کی داڑھی ہے، اور اور وہ مکمل طور پر شریعت کے پابند ہیں اور سنت کے پابند ہیں، اور ایسے 2 4 10 20 لوگ نہیں ہیں، سینکڑوں نہیں ہیں، ہزاروں نہیں ہیں، اس سے بھی زیادہ ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لائف سٹائل ہے، جسے ہم سنت سنیہ کہتے ہیں، وہ لوگوں نے ہزاروں سے زیادہ، ہزارہا لوگوں نے اختیار کر لیا۔ ان کی توجہ، ان کی تربیت اور ان کی شفقت اور محبت اور والہانہ قسم کے حضور کے عشق کی وجہ سے یہ ایک بہت بڑا کام جو ہے نا وہ ہوا ہے، اور یہ ایسا چراغ نہیں ہے جس کو بجھایا جا سکتا ہے پھونکے مار کے، یہ روشنی اور بڑھے گی۔ اور خادم حسین رضوی صاحب کوئی بہت ایسی کوئی شخصیت تو نہیں تھے کہ جسے ہم کہیں گے بہت جامع ترین شخصیت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، ان سے عشق کرنے والے ہیں۔ تو اس کے علاوہ انسان میں شخصی خامیاں بھی ہوتی ہیں، اس کے علاوہ انسان کے اندر انسان مکمل نہیں ہوتا ہے۔ مجھے مولانا شبلی نعمانی کی کتاب سیرت نعمان بن ثابت میں انہوں نے اس کے مقدمے میں لکھا ہے
کہ جب کبھی ہم نے کسی بھی شخص کی سیرت لکھنے کی کوشش کی ہے تو میں نے اس کے کارنامے بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو بشری تقاضے تھے ان کو بھی بیان کر دیا، کیونکہ ہمارے یہاں پہ لوگوں کو جب پروجیکٹ کیا جاتا ہے تو ان کو اس انداز میں پروجیکٹ کیا جاتا ہے کہ جیسے وہ کوئی سپر نیچرل قسم کی شخصیت ہو اور ان کے اندر کوئی خامی ہی نہ ہو. تو لیکن انسان نے اللہ پاک نے انسان میں خوبیاں رکھی ہیں تو خامیاں بھی ہوتی ہیں، وہ مکمل تو نہیں ہے. تو خادم حسین رضوی صاحب کوئی سیاست میں آنے کے شوقین نہیں تھے، نہ ہی ان کو کوئی صدارت یا وزارت چاہیے تھی، لیکن انہوں نے یہ جو پولیٹیکل طریقہ اختیار کیا، پولیٹیکل جماعت بنائی، اس کی شاید ان کو انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی کہ پاکستان، بلکہ جہاں کہیں بھی جمہوریت ہے، جمہوریت شرک کی ایک اجتماعی شکل ہے، اور جب آپ کسی الیکشن کمیشن کو تسلیم کرتے ہیں تو یہ ایک شرکیہ فعل ہے، اور جب آپ کوئی پولیٹیکل پارٹی بناتے ہیں اور انتخابات کا حصہ بنتے ہیں تو یہ بھی ایک شرکیہ فعل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اقتدار اعلیٰ جو ہے وہ اللہ کا حق ہے اور اللہ کے سوا کسی کو بھی حاصل نہیں ہے. لیکن جب آپ کسی جمہوریت کو تسلیم کر لیتے ہیں تو آپ اجتماعی طور پہ شرک کو تسلیم کر لیتے ہیں. جب آپ پولیٹیکل پارٹی بناتے ہیں اور انتخابات کرواتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جمہوریت یہ کہتی ہے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، جبکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ طاقت کا سرچشمہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے، اور اقتدار اعلیٰ بھی اسی کا ہی ہے. جمہوریت کہتی ہے اقتدار اعلیٰ عوام کا ہے. تو یہ اللہ کے سامنے خدا کے سامنے ایک اور خدا کھڑا کرنے والی بات ہے. یہ انتہائی مکروہ اور بے دین قسم کا تصور سیاست ہے جو جمہوریت ہے. اس کا ہمارے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہونا یہ چاہیے، جب تک خلافت کا ادارہ قائم نہیں ہوگا تو اس وقت تک آپ شریعت کا نفاذ بھی نہیں کر سکیں گے کسی بھی معاشرے میں. تو لیکن ظاہر ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سیکھ جائیں گے لوگ، اور اگر یہ کمی، یہ بات کہیں پہ تحریک لبیک میں رہ گئی ہے تو امید ہے بعد میں آنے والے لوگ اس کینوس کے اس حصے میں بھی مثبت رنگ بھرنے کی کوشش کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت کی درجات بلند فرمائے اور ان کی مغفرت بھی فرمائے، ان کی لغزشوں سے صرف نظر فرمائے. انہوں نے جو ہمیں سوچ، جو جذبہ، جو ہمارے اندر بہادری کو بھر دیا، دلیری جو انسانوں کے اندر پیدا کر دی ہے، عام انسان، عام مسلمان کے اندر، یہ ان کا بہت بڑا احسان ہے ملت اسلامیہ کے اوپر. آخر میں پھر میں ایک دفعہ لعنت بھیجنا چاہتا ہوں پاکستان کے میڈیا پہ بھی اور انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی، BBC پہ بھی، CNN پہ بھی، کہ ملالہ یوسفزئی جیسی شخصیت، جس کو شخصیت کہنا بھی بڑی افسوس کی بات ہے، برا ہی لگتا ہے، جس کی کوئی ہستی اوقات نہیں، جس کے اندر کوئی کریکٹرسٹکس نہیں، اس کو تو میڈیا جو ہے پوری دنیا میں پروجیکٹ کرے اور پاکستان کا میڈیا اس کے قصیدے پڑھے، اور پتہ نہیں کب سے پڑھتا چلا جا رہا ہے. اس کا 100واں حصہ بھی خادم حسین رضوی صاحب کے لیے نہیں تھا. آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ ہمارا میڈیا کس قدر جھوٹا، مکار، بے ایمان، بد کردار ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا فرمائے، ہم سب کو صحیح العقیدہ مسلمان رکھے، اور ہمیں صحیح معنوں میں پاکستان میں وہ جو خلافت ہے اس کو قائم کرنے اور اس کے ذریعے شریعت کے نفاذ کی جدوجہد، کامیاب نتیجہ خیز جدوجہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.